صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین احسن الخالقین دی ذات واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات واسطے اجزائے مختصر جیا پروگرام سیرت امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان تے منعقد کیتا گیا ہے، جس دے اندر انشاءاللہ العزیز خصوصی خطاب اور خصوصی بیان واضح خوش الحان مقرر شان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی فرمان گے. انہاں دے آن تک چند باتاں ربیع الاول دی مناسبت دے نال تساں احباب دے سامنے عرض کراں گا. دعا کرو اللہ سننے تو بعد سنانے تو بعد عمل کرنے والا مسلمان بنائے. مولانا داؤد سلمان صاحب بڑا گرما رہے سن. مینوں ایک بات یاد آئی، مولوی صاحب ایویں ایک بڑے تتے سن تے بڑی تقریر کر رہے سن، بڑی چاڑ رہے سن تقریر. ایک بندہ آگے بیٹھا دارو کتار روئی جائے. مولانا صاحب نے تقریر ختم کرن تو بعد بندے جدو انہاں نال مل رہے سن تو رون والے بندے نو کیا کہ یار لگتا ہے تیرے تے بڑا اثر ہویا ہے تقریر دا، تیرے تے بڑا
تقریر نے اثر کیتا ہے، رو رہا سے. انہیں کہا استاد جی مینوں ہور تے پتہ نہیں، راتی ساڈا بکرا ایویں باکاندا پیا سی تے وہ صبح نہیں رہا تے میں ویکھ رہا سا کہ حضرت صاحب کڈی سونی جان ہے، کڈے پیارے ہو تساں، وہی حال تہاڈا بھی صبح تک نہ ہو جائے. اس واسطے مینوں رونا آ رہا سی. ٹھیک ہے، نبی اللہ رسول دی بات جتھے غصہ کرنے والی گل ہوئے کرنی بھی چاہیے، کتنے اچھی بولنے والی گل ہوئے بولنا بھی چاہیے. یہ نہیں کہ پہلے تو جناب چھت والا گیئر لا دیتا جائے اور آخر کا پتہ ہی نہ لگے. میری اپیل ہے، بڑا نوجوان مقرر ہے اور تکے شاہی کا مقرر ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ کاوشاں کوششاں قبول فرمائے، لیکن تھوڑی جی تحمل مزاجی بھی ضروری ہوندی ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی دا نیک عمل اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت، میلاد النبی، خاموش میں چند باتاں توجہ طلب نے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات دے اندر ادا کوئی بھی شخص منکر نہیں. میرا لفظ دوبارہ پھر سماعت کرو. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات دے اندر اس چیز دا کوئی بھی شخص منکر نہیں. یہودی بھی مندے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، عیسائی بھی مندے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ہندو بھی مندے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، مجوسی بھی مندے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. گئے تو گیا گزریا مسلمان بھی مند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. پہلا اے نقطہ اور اشکال اپنے ذہن چو دور کرو کہ فلاں میلاد دا منکر ہے جی، فلاں میلاد دا منکر ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کرہ ارضی تے کائنات دے اندر اس جہان رنگ و بو دے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں جڑا میلاد النبی دا منکر ہوئے، جڑا میلاد النبی دا منکر ہوئے. ہاں اگے جو بات ہے نبیاں دی ولادت، وہ دا مقصد کی ہوندا ہے؟ نبی اس کائنات دے اندر کس وجہ تو اور کس بات تو تشریف لے آندے نے اور کیڑا کم انہاں دے ذمے لگایا جاندہ ہے. الحمدللہ سلفی العقیدہ ساڈی جماعت ہے اور ساڈا ماٹو، ساڈا دعویٰ اہل حدیث کی آواز، قرآن و سنت کا نفاذ، یہ ساڈا دعویٰ ہے. کوئی بھی بات اس سٹیج تو بغیر دلیل تو نہیں. اساں تے یہو جے مقرر سننے رہنے ہاں کہ جناب بڑیاں لمیاں چوڑیاں چھڑدے نے اور پتہ ہی نہیں لگتا، پھڑیاں ہی نہیں جاندیاں اور او دا کوئی سر نہیں ہوندا، پیر نہیں ہوندا. ساڈا یہ دین ایک سند رکھتا ہے اور ساڈے دین دے اندر اللہ نے بادلیل بات کیتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بادلیل ہی بات لوگوں تک سمجھائی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ نبیوں دی ولادت کا مقصد اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقصد کی ہے. اللہ نے قرآن پاک دی سورہ نساء دے اندر بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے جتنے بھی نبی اور رسول کائنات کے اندر تشریف لے آئے ان سارے نبیوں دی ولادت میلاد دا مقصد بیان کیتا سورہ نساء دے اندر. توجہ فرمائیے. یہ میرے بزرگاں نوں بھی اپیل ہے کہ اگے تشریف لے آؤ. دین دیاں گلاں، قرآن و سنت دیاں باتاں جس طرح تساں ماما جی بیٹھے ہوئے ہو اس طرح زیب نہیں دیندیاں. اس واسطے سارے احباب اگے اگے تشریف لے آؤ. ادھر نوجوان محترم عبدالرزاق صاحب اور قاری صاحب کلام رسول فردوسی صاحب ایکاں چھوڑو، پتہ چلے کہ تساں توجہ دے نال اور انہماک دے نال سن رہے ہو. ماشاءاللہ بڑے ہی پرجوش اور بڑے ہی بہترین مقرر محترم یوسف مسروری صاحب تشریف لے آنے والے نے. انہوں نے اس چیز کا ثبوت دیو کہ تسی کچھ لین آئے ہو، سننا آئے ہو. میں عرض کر رہا ہوں پیغمبراں دی
آمن دا مقصد سورہ نساء دے اندر توجہ فرمائیے، اللہ مالک ارض و سما خالق کائنات نے اپنے قرآن دے اندر بیبیاں بھیڑاں نوں اپیل ہے کہ شور نہ کرن، اللہ رسول دی بات بڑی توجہ اور انعمات اور خاموشی دے نال سماعت کرن۔ اللہ تعالی ساڈے حالات تے رحم فرمائے۔ اللہ مالک ارض و سما خالق کائنات نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ وما ارسلنا من رسول، اسی دنیا دے اتے کوئی بھی نبی ایویں نہیں گھل دے، اسا دنیا دے اتے کوئی بھی نبی نہیں بھیج دے، دنیا دے اتے کوئی بھی نبی آندا نہیں، کسے بھی نبی دی میلاد نہیں ہوندی، کسے بھی نبی دی ولادت نہیں ہوندی۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، مگر اس واسطے اس نبی دی اطاعت ہوندی ہے تاکہ او دی گل منی جائے، تاکہ او دی اطاعت کیتی جائے۔ الا لیطاع باذن اللہ، ایک کم اللہ دے حکم دے نال کیتا جائے، او دی بات منی جائے، اللہ دے حکم دے نال او دی اطاعت کیتی جائے۔ اللہ دے حکم دے نال کی مطلب کہ اے معاملہ ذوقی نہیں ہوندا، اے معاملہ اپنی مرضی تے منحصر نہیں ہوندا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ باذن اللہ، یہ پیدا کرنے والے دا حکم ہے، زمین و آسمان دے مالک و خالق دا حکم ہے، کائنات دے اندر روزیاں تقسیم کرنے والی ذات دا حکم ہے، کائنات دے اندر کائنات والیاں نو کھلان پلان والے دا حکم ہے کہ میرا نبی اس کائنات دے اندر آئے، میرے نبی دے اٹھن جیسا اپنا اٹھنا بنا لو، میرے نبی دے بیٹھن جیسا اپنا بیٹھنا بنا لو، میرے نبی دے چلنے جیسا اپنا چلنا بنا لو، میرے نبی دے سونے جیسا اپنا سونا بنا لو، میرے نبی دے جاگنے جیسا اپنا جاگنا بنا لو، میرے نبی دے اطاعت کرو، میرے نبی دی عبادت دی طرح اپنی عبادت بنا لو، میرے نبی دی معاشرت دی طرح اپنا معاشرہ بنا لو، میرے نبی دی سیاست دی طرح اپنی سیاست بنا لو، میرے نبی دی حکومت دی طرح اپنی حکومت چلا لو، میرے نبی دی عدالت دی طرح اپنے پرے پنچایتاں عدلیہ نو بنا لو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ دا حکم ہے کہ جو میرا نبی کہہ دے اونوں من لو، جو میرا نبی دے دے اونوں لے لو، جتھوں میرا نبی روک دے اوتھوں رک جاؤ، اے اللہ دا حکم ہے، اے اللہ تعالی دا آرڈر ہے۔ اور کوئی بندہ یہ چاہے کہ جناب میں ایک لاتے کھڑا ہو جاواں گا، ہدایت مل جائے گی، میں چلا کٹ لواں گا، ہدایت مل جائے گی، میں یارویاں دے لواں گا، ہدایت مل جائے گی، فلاں گدی دے نام لگ جاواں گا، ہدایت مل جائے گی، سلسلہ قادریہ دے نال منسلک ہو جاواں گا، ہدایت مل جائے گی، سور وردیہ دے نال منسلک ہو جاواں گا، ہدایت مل جائے گی، چشتیہ دے نال منسلک ہو جاواں گا، ہدایت مل جائے گی، کسی نو اپنا رہبر رہنما پیشوا مقتدا بنا لواں گا، ہدایت مل جائے گی۔ نا نا نا، اے بھی دلیل دیاں گا، سورہ نور 18ویں پارے دے اندر رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، سونیا اگر اے تیری پیروی کرن گے، اگر اے تیری اطاعت کرن گے، اگر تیرے اسوے دے مطابق چلن گے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، سونیا اگر تیری اطاعت کرن گے پھر میں انہاں نوں کامیاب کر دیواں گا، اگر یہ تیری اطاعت کرن گے پھر یہ کامیاب ہون گے۔ محترم سلوی صاحب تھوڑی یہ آواز کم کر لو، ہاں تھوڑی ایکو بند کر دو۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد میلاد ولادت دا مقصد کی ہے؟ جو آپ لے کے آئے انہوں لے لئیے، جدو تو آپ نے روکیا او دے تو رک جائیے۔ اب آئیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نالوں کسے دی بات نو وڈیا نہ سمجھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل نالوں کسے نو بڑا عمل کرنے والا نہ سمجھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فیصلے نالوں کسے دا بھی فیصلہ بڑا نہ سمجھیے۔ اگر ایویں دا کم ہو جائے گا تو پھر آئیے ہن عمل جو عمل بنتا ہے جو اللہ دے ہاں قابل قبول ہوندا ہے، عمل دے نال جڑیاں ملدیاں جلدیاں عمل نو پورا کرنے والیاں چیزاں نے او میرے ناقص علم دے مطابق 6 نے۔ کیا مطلب؟ عمل او دا سبب کی چیز بنی ہے، عمل او دی کیفیت کی ہے، عمل او دی مقدار کیا ہے، عمل او دی جنس کیا ہے، عمل او دا مکان کیا ہے، عمل او دا زمانہ کیا ہے۔ یہ 6 چیزاں تساں احباب دے سامنے مختصر میں عرض کراں کہ او عمل جڑا اس عمل دے کرن دا وجہ کام بن رہا ہے، سبب بن رہا ہے، وہ عمل بھی ثابت ہوئے اور نبی پاک تو وہ سبب بھی ثابت ہوئے، عمل بھی ثابت ہوئے اور نبی پاک تو سبب بھی ثابت ہوئے۔ اب آئیے کس انداز دے نال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت سورج غروب ہویا، سورج غروب ہونا ایک سبب بن رہا ہے، سورج غروب ہونا ایک وجہ بن رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج غروب ہوندیاں نال ایک نماز ادا کی تھی جنوں اساں تساں نماز مغرب کہنے آؤ۔ ہن سبب بھی ثابت ہے اور عمل بھی ثابت ہے۔ توجہ میری طرف، سورج غروب ہونا ایک سبب ہے، ہن جڑا سبب بھی ثابت اور اس سبب دے نال جڑا اسا عمل کرنے آؤ نماز مغرب دی نماز ادا کرنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ثابت۔ اسی طرح جدو صبح طلوع ہوندی ہے، صبح طلوع ہونا سبب بنتا ہے اور اس وقت جڑا عمل کرنے ہاں فجر دی نماز ادا کرنا، فجر دی نماز پڑھنا بھی ثابت اور سبب بھی ثابت۔ میں عرض کر رہا ہوں جڑا سبب بنے وہ بھی نبی پاک تو ثابت ہوئے اور جڑا عمل کریے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ثابت ہوئے۔ دوسری چیز عمل دی کیفیت، عمل دی حالت کی مطلب اللہ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، ہن کیفیت بیان کی تھی۔ سب تو پہلے اللہ اکبر ایک کیفیت نماز دی، اساں قیام دے اندر ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، قیام تو بعد پھر اساں نے رکوع کیتا، رکوع تو بعد اساں پھر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہون تو بعد پھر سجدے دے اندر چلے گئے، پھر سجدے تو بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے ایک دعا پڑھی، پھر دوسرا سجدہ کیتا، پھر دوسری رکعت واسطے کھڑے ہو گئے۔ نماز عمل ہے، قیام کیفیت ہے، نماز عمل ہے، رکوع کیفیت ہے، نماز عمل ہے، سجدہ کیفیت ہے، نماز عمل ہے، دو سجدیاں دے درمیان بیٹھنا کیفیت ہے، نماز عمل ہے، تشہد کیفیت ہے۔ کی مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عمل بھی ثابت ہے اور کیفیت بھی ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، او لوگو اوے نماز پڑھو جویں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نماز پڑھدے ہوئے ویکھیا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے میں تے نماز پڑھنی ہے، پہلا تحیات پواں گا، پھر رکوع کراں گا، پھر سجدہ کراں گا، ہن عمل تے نماز والا کر رہا ہے لیکن عمل نہیں بنے گا جنی دیر تک یہ کیفیت بھی وہی نہ بنے گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو سمجھا دیتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ حج کرنے آؤ، 8 تاریخ نو مینا دے اندر ٹھہرنے آؤ اور رات نو میرے دوستوں اوتھے ہی گزارنے آؤ، صبح 9 والے دن عرفات دے
اندر جانے واپس پھر مزدلفہ دے اندر جانے اور حج عمل ہے منا دے اندر ٹھہرنا اس عمل دی کیفیت ہے عرفات دے اندر جانا اس عمل دی کیفیت ہے مزدلفہ دے اندر آنا اس عمل دی کیفیت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں عمل بھی ثابت اور کیفیت بھی ثابت مکے والیاں نے محترم شیخ راشد صاحب اے اعلان کر دیتا اسی تے حاجی اور مکے چ رہن والے عرفات ساڈے کولوں نہیں جایا جاندا کیونکہ حدود حرم تو باہر ہے رب ذوالجلال نے کیا بھلے بیت اللہ دے متولی ہو بھلے بیت اللہ دے کول گمان رہن والے ہو بھلے تساں جتنے مرضی پارسا متقی بندے پھر دے ہو فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ میں اونی دیر تک تہاڈا حج نہیں مناں گا جنی دیر تک میرے نبی دے طریقے دے مطابق حج نہیں کرو گے اونی دیر تک عمل قبول نہیں جنی دیر تک عمل دی کیفیت بھی ثابت نہ ہوئے عمل دی مقدار کتنا ہونا چاہیے بات توجہ کر دے جانا عمل دی مقدار کہ عمل کتنا ہونا چاہیے فجر 2 رکعت فرض دی بات کر لیں فجر نماز عمل ہے اور 2 رکعت وہ دی مقدار ہے ظہر نماز عمل ہے 4 رکعت وہ دی مقدار ہے عصر نماز عمل ہے اور 4 رکعت وہ دی مقدار ہے مغرب نماز عمل ہے اور 3 رکعت وہ دی مقدار ہے عشاء نماز عمل ہے اور 4 رکعت وہ دی مقدار ہے اب کوئی بندہ یہ کہے بھائی نہیں میں تے فجر دیاں 4 پڑھاں گا ظہر دیاں 2 پڑھساں تے میں مغرب دیاں 4 تے عصر دیاں بھی 3 پڑھساں بولو یہ عمل قابل قبول ہوئے گا نہیں کیوں عمل بھی ثابت ہوئے اور عمل دی مقدار بھی ثابت ہوئے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عمل بھی ثابت 2 رکعت مقدار بھی ثابت ظہر دیاں 4 رکعتاں مقدار بھی ثابت ہن اگے آئیے رمضان المبارک دا مہینہ آ جاندا ہے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیوی اور ساڈی اما جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کولوں سوال کیتا گیا اما جان سانو اے تے دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک دے اندر قیام کیویں کردے سن اور او دی مقدار کتنی ہوندی سی سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ رمضان دے اندر نبی پاک دے قیام دی مقدار کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنیاں رکعتاں پڑھ دے اما جان بیان کر دیا نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان دے اندر اور غیر رمضان دے اندر 11 رکعتاں پڑھیا کردے سن قیام رات دا 11 رکعتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیتا کردے سن ہن کوئی بندہ کہے نہیں جی میں تے تراویحاں پڑھنیاں نے رمضان دا مہینہ ہے رب دا قرآن پڑھنا ہے اور 11 نہیں پڑھنیاں 20 پڑھنیاں نے میں عرض کر رہا ہوں عمل او منیا جائے گا جڑا عمل بھی ثابت ہوئے او دی مقدار بھی نبی پاک تو ثابت ہوئے جڑا عمل بھی ثابت ہوئے او دی تعداد بھی نبی پاک تو ثابت ہوئے کی مطلب اسا سلام پھیرنے نبی پاک نے فرمایا او میاں جڑا بندہ 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیندا ہے 33 بار الحمدللہ پڑھ لیندا ہے 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیندا ہے اور ایک بار کہہ کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دی گنتی پوری کر لیندا ہے سمندر دی جھگ دے برابر بھی گناہ ہون گے اللہ معاف کر دے گا سمندر دی جھگ دے برابر بھی گناہ اللہ معاف کر دے گا عمل بھی ثابت اور او دی مقدار بھی ثابت عمل بھی ثابت او دی مقدار بھی ثابت میں بات عرض کی تھی عمل ثابت ہوئے سبب ثابت ہوئے عمل ثابت ہوئے
اور اسی طرح کیفیت ثابت ہوئے، عمل ثابت ہوئے، عمل دی مقدار بھی ثابت ہوئے، عمل بھی ثابت ہوئے، او دی جنس بھی ثابت ہوئے، عمل بھی ثابت ہوئے، او دی جنس بھی ثابت ہوئے۔ قربانی دے اندر گائے ذبح کیتی جاندی، اونٹ ذبح کیتا جاندا ہے، بکرا ذبح کیتا جاندا ہے، دمبا لیلا ذبح کیتا جاندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اے عمل بھی ثابت، نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عمل بھی ثابت، قربانی عمل ہے اور بھیڑ بکرا جنس ہے، قربانی عمل ہے، اونٹ جنس ہے، قربانی عمل ہے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جنس بھی ثابت۔ اور کوئی بندہ کہے کہ نہیں میاں سانو تے گائے دا گوشت چنگا نہیں لگتا، اسی تے اپنا ہی کٹا کھولنا ہے، سانو تے گائے دا گوشت چنگا نہیں لگتا، اسی تے کٹا کرنا ہے، اسی تے بھینسا کرنا ہے، او میرے بھراؤ میری بات تے توجہ فرماؤ۔ نبی پاک دی ملاد دا مقصد کی ہے کہ جو بھی عمل کرو میرے نبی دی اطاعت دے مطابق کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں عمل بھی ثابت ہوئے اور وہ دی جنس بھی ثابت ہوئے، پھر قابل قبول ہوئے گا۔ یا کوئی بندہ کہہ دے کہ ہرن گوشت بھی مزیدار ہوندا ہے اور قیمت بھی زیادہ ہوندی ہے لہذا ثواب بھی زیادہ ملے گا، نہیں 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 نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں عمل بھی ثابت ہوئے اور وہ دی جنس بھی ثابت ہوئے۔ نمبر 5 عمل بھی ثابت ہوئے اور وہ دی جگہ بھی ثابت ہوئے، عمل بھی ثابت ہوئے، وہ دا مکان بھی ثابت ہوئے۔ کی مطلب کعبۃ اللہ دے اندر تبشیر توجہ میری طرف، کعبۃ اللہ دے اندر اساں جانے ہاں وہ اللہ دے گھر دے دیوالے چکر لگانے ہاں، ہن جڑا سی عمل کرنے ہاں وہ طواف ہے، اور جڑی جگہ تے جانے ہاں وہ بیت اللہ ہے، عمل بھی ثابت اور جگہ بھی ثابت۔ اسی طرح صفا مروہ تے جانے ہاں اوتھے سعی کرنے ہاں، سعی کرنا اے عمل ہے، صفا مروہ اے مکان ہے، لیکن ایتھے نویاں ہی گلاں میاں اینا دور جان دے خرچے نہیں، کوٹ مٹھن دے اندر جاؤ اور اوتھے جا کے حج کرو۔ ایک سائیں غریباں دا حج ہے تے او امیراں دا حج ہے، ایک غریباں دا حج ہے او امیراں دا حج ہے۔ نا 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 نا، عمل بھی ثابت ہوئے، مکان بھی ثابت ہوئے، رب ذوالجلال دی قسم بیت اللہ دی جگہ تے لکھاں کروڑاں مساجد دا طواف کر لیا جائے، دیواراں درباراں دے چکر لگا لے جان اور مٹی خاص چھان لی جائے، رب ذوالجلال دے ہاں عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا اگر جگہ بھی ثابت ہوئے، عمل بھی ثابت ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا انج کر دیاں گا گناہاں تو پاک جویں پیدا ہون والا بچہ گناہاں تو پاک ہوندا ہے۔ عمل بھی ثابت ہوئے، مکان بھی ثابت ہوئے۔ جڑی بات تساں احباب دے سامنے اس مہینے دے حوالے نال کرن لگے ہیں، عمل بھی ثابت ہوئے اور زمانہ بھی ثابت ہوئے، عمل بھی ثابت ہوئے اور زمانہ بھی ثابت ہوئے۔ رمضان المبارک دا مہینہ اللہ مال کر دو سماؤ خالق کائنات نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، توجہ میری طرف، اپنی تصویراں نہ بناؤ، میری طرف توجہ، اللہ مال کر دو سماؤ، رٹی رٹائی بات نہیں کر رہا، تساں احباب دے سامنے چند باتاں جیڑیاں کہ ساڈے اور توڑے واسطے نجات دا باعث بن جان اور عقیدہ درست ہو جائے عرض کر رہا ہوں۔ عمل بھی ثابت ہوئے، زمانہ بھی ثابت ہوئے، پھر قابل قبول ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے رب تعالیٰ نے قرآن اتاریا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تھوڑے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے جس طرح تھوڑے تو پہلے لوگاں تے روزے فرض کیتے گئے۔ یہ روزے کیوں فرض کیتے گئے نے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تساں متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہن رمضان دا روزہ او کی حال ہوگی تم تھک گئے ہو، جاؤ چلے جاؤ، جاؤ اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، شاباش
چپ ہو کے بیٹھو اگر بیٹھنا. عمل اور زمانہ دونوں دا آپس دے اندر تعلق قائم ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے رب تعالیٰ نے قرآن اتار کے فرما دیتا کہ اے ایمان والو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، تساں ایمان رکھنے والے ہو. روزے توڑے تے فرض کر دیتے گئے نے جس طرح پہلے لوگوں تے روزے فرض کیتے گئے. ہن رمضان اے زمانہ ہے، روزہ عمل ہے. روزہ عمل، توجہ میری طرف، دوست احباب آئے نے، اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے. ڈاکٹر باغ علی صاحب اپنے نال بما اپنے اہل و عیال لے کے آئے نے. اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت کاوش اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے. عمل بھی ثابت اور زمانہ بھی ثابت. روزہ عمل، رمضان زمانہ. اسی طرح رمضان دا مہینہ گزریا، عید آ گئی، عید الفطر کہنے آ، شوال دے مہینے دی پہلی تاریخ، اور اس دن عمل کیتا جاندہ ہے عید دی نماز پڑھنا. ہن عید دی نماز پڑھنا بھی ثابت اور شوال دا پہلا مہینہ زمانہ بھی ثابت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ ذرا توجہ فرماؤ، عید کی بات آئی ہے، عیداں منانے والے ہو، میرے نبی تو زیادہ اگے بڑھ کے عیداں اسلام دے اندر قائم کرنے والوں میں بات عرض کر رہا ہوں. عمل بھی ثابت اور زمانہ بھی ثابت. عید الفطر دا ثواب کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو بندے نماز عید پڑھنے واسطے جاندے نے، نماز عید پڑھنے واسطے جاندے نے، رستے دے اندر فرشتے آوازاں مار دے نے، او اللہ دے محبوب بندیو، اللہ تعالیٰ نے روزے رکھن دی وجہ دے نال اج عید تے جا رہے ہو، تھوڑے سارے گناہاں نوں معاف کر دیتا ہے. شوال دا پہلا دن زمانہ ہے، نماز عید عمل ہے، اور اسی طرح ذوالحجہ دی 10 تاریخ زمانہ ہے، نماز عید الاضحیٰ عمل ہے. اور اسی طرح نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رب تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. سونے پیغمبر حج دے مہینے اسا معلوم کر کے تونوں دس دیتے نے. حج ہوئے گا ذوالحجہ دے مہینے دے اندر، حج عمل ہے، ذوالحجہ دا مہینہ زمانہ ہے، عمل بھی ثابت. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زمانہ بھی ثابت. میں عرض کر رہا ہوں ہن 12 ربیع الاول نو ایک عید منائی گئی، کوڑے کڈے گئے اور سنڈے کڈے گئے، ٹرالیاں کڈیاں گئیاں، ٹریکٹر کڈے گئے اور جناب بازاراں نو سجایا گیا. 12 ربیع الاول میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارکہ دے اندر 40 مرتبہ نبوت ملن تو پہلے آئی. نہ عمل ثابت نہ زمانہ ثابت. نبی پاک نو اللہ نے نبی بنایا 23 سالہ زندگی دے اندر 23 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا. نہ عمل ثابت نہ زمانہ ثابت. جناب ابو بکر دے دور دے اندر 2 مرتبہ دن آیا، نہ عمل ثابت نہ زمانہ ثابت. جناب عمر دے دور دے اندر 10 مرتبہ دن آیا، نہ عمل ثابت نہ زمانہ ثابت. جناب عثمان غنی دے دور دے اندر 12 مرتبہ دن آیا، نہ عمل ثابت نہ دن ثابت اور نہ عمل ثابت. جناب علی دے دور دے اندر 5-6 مرتبہ دن آیا، نہ عمل ثابت نہ عمل ثابت نہ زمانہ ثابت. جناب امیر معاویہ دے دور دے اندر 20 مرتبہ دن آیا، نہ عمل ثابت نہ دا زمانہ ثابت. پھر اگے چلیے نہ امام شافعی دے کولوں عمل ثابت نہ دن ثابت، نہ امام مالک دے کولوں عمل ثابت نہ دن ثابت، نہ امام حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے کولوں نہ عمل ثابت نہ دن ثابت. اگے چلیے تابعین دے کولوں تبع تابعین دے کولوں نہ عمل ثابت نہ دن ثابت. جناب والا رب ذوالجلال نے فرمایا او دنیا دے اندر رہنے والوں، دنیا دے اندر
اندر زندگی گزارنے والوں اپنی مرضی نال جو مرضی کر دے پھرو، عاملۃ ناصبہ تصلا نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک بھی جاؤ، مشقتاں کر کر کے تھک بھی جاؤ، میرے کولوں کچھ نہیں لوں گے، تصلا نارا حامیہ، میں گسیٹ کے جہنم دا ایندھن بنا دیاں گا۔ رک کے بات سوچیں، عشق مصطفیٰ کی رٹ لگانے والوں، کہاں کی ہم عاشق ہیں، کہاں کی ہماری محبتیں ہیں؟ جسم پر بے ایمانی کا لگوٹ ہے تو کئی رشتوں میں کھوٹ ہے، جیبوں میں سود اور حرام خوری کے نوٹ ہیں، ہمارے ہوٹلوں پر حرام جانوروں کا گوشت ہے، کہیں چوری تو کہیں سینہ دوری، پھر بھی ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں۔ کہتے ہیں نہیں مشقت مشقت مشقت، اتنی مشقت جو اٹھائی ہے سائیں یہ کچھ تے مل سی، اتنی مشقت جو اٹھائی ہے کچھ تے مل سی۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تساں احباب دے نظر کراں، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بندے نو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول لے آندا گیا بے ہوشی دے عالم دے اندر، توجہ میری طرف، مشقتاں 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 اٹھا کے بات ثابت کرنے والوں، اینی جو مشقت کی ہے اجر تو مل سی نہ۔ آئیے نا نبی پاک ابو داؤد اور بخاری دے اندر یہ روایت موجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، او میرے پیاروں، او میرے یاروں، او میرے دیوانوں، اے بندہ حج تے اساں جو جا